اس نیا ٹاپک ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے کمیونیکیشن کون سی یوز کرتے ہیں؟ کمیونیکیشن فار ہیلتھ ایجوکیشن. کمیونیکیشن کو پہلے ڈیفائن کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے ٹو وے پروسیس جس میں ہم نے آئیڈیاز کو، فیلنگس کو، انفارمیشن کو شیئر کرنا ہوتا ہے. دیٹ از کمیونیکیشن. اینی تھنگ ٹو کمیونیکیٹ از کمیونیکیشن. اب اس کے اسینشیل پارٹس کیا ہوتے ہیں؟ کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے؟ بولنے والا جو کمیونیکیٹر ہوتا ہے یا سینڈر، اور ایک جو جس کو میسج ریسیو، جس کو ریسیو ہونے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ریسیور یا کمیونیکیٹ. جس کو جو چیز ان کو تک پہنچانی دیٹ از دا میسج اور کانٹینٹ، اور جس چیز کے تھرو جانا ہے دیٹ از دا چینل، اور واپس اس کے جواب آنا ہے دیٹ از فیڈ بیک. اب اس کی سمپل سی کمیونیکیشن ہے. اب میں آپ تک بات کر رہی ہوں تو میں کمیونیکیٹر ہوں، جو میں آپ کو بات پہنچا رہی ہوں دیٹ از دا میسج، اور جو آپ کو پہنچ رہی ہے جس چیز کے تھرو ہے کمپیوٹر دیٹ از دا مطلب انٹرنیٹ تھرو چینل، اور آپ کمیونیکیٹر یا ریسیور ہیں اور آپ فیڈ بیک دیکھیں، فیڈ بیک دیں گے اس کا کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. دیٹ از دا فیڈ بیک. دیٹ از اونلی دیٹ از کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. کمیونیکیشن پروسیس میں وہی لکھا ہوا ہے. سینڈر میسج دے گا چینل کے تھرو ریسیور کو، اور وہ واپس فیڈ بیک دے گا سینڈر کو. اب اس کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنا انٹرسٹ شو کرے گا، اپنی نئے بیہیویئر کو چینج کرے گا، اڈاپٹ کرے گا. ٹھیک ہے. دیٹ از دا کمیونیکیشن پروسیس. سب سے پہلے سینڈر جو ہوتا ہے نا وہ میسج کو اوریجنیٹ کرتا ہے. میسج بنانے والا سینڈر ہوتا ہے. ریسیور ریسیور جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی کمیونیکیشن کرنا ہے اس کا سب سے امپورٹنٹ رول یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آڈینس ہونی چاہیے ریسیور کے اندر. ٹھیک ہے. جو بھی کسی کو انفارمیشن دینی ہے، ہم نے کوئی میسج دینا، تو اس کے لیے آڈینس ہونا بہت ضروری ہے جس کو ہم نے پہنچانا ہے. اس کے بعد جتنا زیادہ آپ کی آڈینس بڑی ہوگی اتنے ہی آپ کو افیکٹو کمیونیکیشن کے چانس ہوں گے. اس کے علاوہ میسج بڑا امپورٹنٹ ہونا چاہیے کہ میسج جو آپ دیں وہ آبجیکٹیوز آپ کے اورینٹیڈ ہونے چاہیے، انٹرسٹنگ ہونا چاہیے، کسی کو سمجھ با مقصد اب مختصر جامع بات کرنی ہے آپ نے جو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو، اور آپ نے ٹائم کے اور سچ کلچر اور سوشلی ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. یہ ساری بہت امپورٹنٹ ہے کہ میسج کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ بازو کا یہ پوچھ سکتے ہیں کہ میسج آپ کو کیسے ہونا چاہیے. لائن ود آبجیکٹیو ہونا چاہیے، انٹرسٹنگ ہونا چاہیے، میننگ فل ہونا چاہیے، اسپیسیفک ایکوریٹ ہونا چاہیے، ٹائملی ایڈیکیٹ ہونا چاہیے، کلچرلی اینڈ سوشلی اپروپریٹ ضرور ہونا چاہیے. واٹ آر دا چینلز آف کمیونیکیشن؟ تین طرح کے ہوتے ہیں میڈیا کمیونیکیشن کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے انٹرپرسنل کمیونیکیشن، ڈائریکٹ ہم لوگ آپس میں بات چیت جو کرتے ہیں، مطلب ڈائریکٹ کمیونیکیشن کرنا اس کو کہتے ہیں انٹرپرسنل، پرسن ٹو پرسن. ایک ہوتا ہے میس میڈیا، جیسے ہم ٹی وی میس میڈیا یوز کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو، ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ. اور ایک ہوتا ہے ٹریڈیشنل فوک میڈیا، یعنی کہ جیسے ہم گاؤں والوں کو اکٹھا کریں اور آپس میں ہم نے اس کے تھرو کہانیوں کے تھرو یا کسی بھی تھرو ان کو آگے سینڈ کی اپنی نالج. نیکسٹ ہے فیڈ بیک. اب جب ہم نے انفارمیشن پہ اس کے جواب میں جو ریئیکشن ہے اس کو ہم فیڈ بیک کہتے ہیں. یعنی کہ اگر کسی نے کوئی بیہیویئر ماڈیفائی کر لیا ہے یا کوئی بھی اپنی عادت بدلی ہے دیٹ از دا فیڈ بیک. اب کمیونیکیشن کی ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ون وے کمیونیکیشن، اس کا ہم دوسرا نیم ہے اس کا ڈائڈیکٹک میتھڈ. جیسے کہ جو ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو بس بتا رہے ہیں دیٹ از لیکچر. ہم صرف بولنے والا ایک ہے، ون وے کمیونیکیشن، سننے اور واپس جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. نیکسٹ ہوتا ہے ٹو وے کمیونیکیشن، اس کو ہم کہتے ہیں سوکریٹک میتھڈ. اس میں جو ہوتا ہے کمیونیکیٹر اور آڈینس پارٹ لیتے ہیں. یعنی کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میں بول رہی ہوں، پھر میں آپ سے کوشچننگ کرتی ہوں، آپ اس کا جواب دیتے ہو، دیٹ از ٹو وے کمیونیکیشن. آپ کے اس سے جواب آنا ضروری ہے سوکریٹک میتھڈ میں. ٹھیک ہے. اس طرح آپس میں آپ کوشچن کر سکتے ہیں، ان کے ڈسکشن کر سکتے ہیں وغیرہ. نیکسٹ ہے وربل کمیونیکیشن. نارملی جو دو کمیونیکیشن کی ٹائپس ہوتی ہیں، وربل اینڈ نان وربل. وربل ہوتی ہے کہ جو چیز ہم منہ سے بولتے ہیں دیٹ از کمیونیکیشن، وربل کمیونیکیشن جو زبان سے بولیں گے. ٹھیک ہے. اس میں اب زبان آپ کسی بھی طرح ہڈن میننگز بھی ہوتے ہیں، پرزویسو اپنی لینگویج کے تھرو آپ نے لوگوں کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، پرزویٹ کرنا ہوتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے نان وربل کمیونیکیشن، جو زبان کے علاوہ آپ گیسچرز دے رہے ہوتے ہیں دیٹ از نان وربل کمیونیکیشن. یعنی کہ ایک تو ہم بول رہے ہیں، اگر ہم منہ بند کر لیں اور اپنے فیس، آپ کسی کے پیشنٹ کو کسی کی فیس ایکسپریشن سے اس کو دیکھتے ہیں، کسی کے ہاتھ ہلانے سے، یہ سب چیزیں نان وربل کمیونیکیشن میں آتی ہیں. باڈی موومنٹس، یا آپ کسی کو دیکھ کے ہنستے ہیں، دیٹ از یہ بھی کمیونیکیشن کا طریقہ ہوتا ہے. اگر کسی کو دیکھ کے آپ صرف خاموشی سے مسکراتے ہیں دیٹ از کمیونیکیشن آلسو نان وربل. اس کے علاوہ ہمارے پاس دو ٹائپس کمیونیکیشن ہم فارمل انفارمل میں بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں. فارمل کمیونیکیشن جیسے کوئی باس اپنے انفیریئر جو امپلائیز ہوتے ہیں ان سے ڈسکس کرتا ہے دیٹ از فارمل. وہ ایک اتھارٹی کے تھرو ان پہ اپنا جو آرڈر وغیرہ پاس کر رہا ہوگا. ایک ہوتا ہے انفارمل، جیسے ہم آپس میں گاسپ کرتے ہیں، جو جیسے عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں چگلیاں کر رہی ہوتی ہیں، گیپتیں کرتی ہیں، وہ ہم اس میں انفارمل میں لے لیتے ہیں کیونکہ ہم اس میں کوئی اتھارٹی کوئی نہیں شو کر رہا ہوتا ہے.
نیکسٹ ویژول کمیونیکیشن. اس کے لیے جو ہم چیزیں یوز کرتے ہیں ویژول آنکھوں سے دیکھنا ہے تو اس میں چارٹس ہو گئے, گرافس ہو گئے, ٹیبلس, میپ, جو بھی چیز ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں دیٹ از ویژول کمیونیکیشن. جبکہ ٹیلی کمیونیکیشن آج کل کا دور ہی ٹیلی کمیونیکیشن کا, انٹرنیٹ کا ہے. اس میں ہم لوگ انٹرنیٹ کے تھرو ٹی وی, ریڈیو, میس کمیونیکیشن کرتے ہیں. جبکہ جو پہلے جو تھا نا, جو ٹیلی فون اور ٹیلی گراف ہے اس میں سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ, یعنی کہ جس نے ٹیلی فون سے بات کی اور جس نے سنی, صرف انہیں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. جبکہ جو انٹرنیٹ وغیرہ ہے وہ میس کمیونیکیشن, سارے بندے ایک ہی بندے کی بات سن رہے ہیں. آپ کمیونیکیشن میں بیریئرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ, کیونکہ ہیلتھ ایجوکیشن انہیں بیریئرز کی وجہ سے فیل کر سکتی ہے. سب سے پہلا والا ہوتا ہے فزیولوجیکل, یعنی کہ کسی کو جسمانی مزدوری کا مسئلہ, یعنی کوئی سن نہیں سکتا ہے, کوئی دیکھ نہیں سکتا, ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے فزیکل. ایک ہے سائیکولوجیکل, کہ کوئی دماغی طور پہ اتنا مینٹلی ڈسٹرب ہے, یا اس کو کوئی لیول آف اسکائی کیو لیول ہو, جیسے ڈمس, کچھ لوگ بےچارے جن کو دماغی طور پہ معذور ہوتے ہیں, ان لوگوں کو سمجھنے کی بات, وہ ان کے ناک کان ان کو دیکھنے کے سننے کی صلاحیت ٹھیک ہوگی لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے آپ کی بات, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انوائرمنٹل بیریئر ہوتا ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سننے سمجھنے کی صلاحیت بھی ٹھیک ہے, دیکھنے کی صلاحیت بھی ٹھیک ہے, لیکن آپ کے ارد گرد شور اتنا مچ رہا ہے کہ آپ کو آواز ہی نہیں پہنچ رہی آگے والے کی, اور اتنا رش مچا ہوا ادھر, آپ کو دور سے بورڈ نظر نہیں آ رہا. اس کے بعد نیکسٹ ہے کلچرل. کلچرل میں کیا ہے کہ آپ کا جو ہے نا, آپ وہ بات کر رہے ہیں انفارمیشن پہنچاتے ہوئے جو آپ کے مطلب آپ سوسائٹی میں کسی میں جاتے ہیں, وہاں پہ آپ اس قسم کی بات کریں جس کا کوئی سر پہ اس سے ان سے ریلیٹڈ نہ, ان کے بالکل کسٹمز اور بلیفس کے بالکل مختلف ہو, خلاف ہو. جیسے وہ آپ جائیں, اب انگلینڈ میں چلے جائیں, سر آپ انگلینڈ میں چلیں گے, وہاں پہ آپ جا کے ان کو کہیں کہ آپ نے جو ہے بیماری کا جو ہے دم درود کرنا ہے, ان کو اس سے کیا, ان کے بالکل کلچر کے انگیز چلی جائے گی, وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں. تو آپ جب اس بات ایسی بات کریں گے وہ لوگ آپ کی سنیں گے نہیں. یہ بھی بیریئر ہوتا ہے, سوشل کلاس کا ڈفرنس. اب تو ڈیفینیشن کیا ہے ہیلتھ کمیونیکیشن کی؟ اٹ از این آرٹ اینڈ ٹیکنیک آف انفارمنگ, influencing and motivating individual, institutional and public audiences about important health issues. ٹھیک ہے, یہ ایک آرٹ ہوتا ہے اپنے ہیلتھ ایشوز کے بارے میں لوگوں کو آڈینس تک اپنی بات پہنچانا. دیٹ از دا آرٹ آف ہیلتھ کمیونیکیشن. ہیلتھ کمیونیکیشن جو ہوتا ہے نا, ہر کسی کا ہیلتھ از کنسرن فار ایوری ون, ہر کسی کو اپنی صحت کے ساتھ کنسرنڈ ہونا چاہیے. اب ہیلتھ کمیونیکیشن کے بارے اس نے کس کس چیز کو پہنچانا ہوتا ہے؟ ہیلتھ کمیونیکیشن کے لیے آپ کو پاس انفارمیشن ہونی چاہیے, ایجوکیشن ہونا چاہیے, اگلے کو دینے کے لیے موٹیویشن ہونا چاہیے, ان کو پرزویٹ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے, ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے آپ کو کہ آپ نے اپنی ہیلتھ کے بارے میں کنسرن رہنا ہے. اور اس کے بعد موراز بڑھانے, آپ نے لوگوں کے اندر ہیلتھ ڈیولپمنٹ بڑھانی ہے, اور آرگنائزیشن کا بڑا انپورٹنٹ رول ہوتا ہے ہیلتھ کمیونیکیشن میں. انفارمیشن کیا, ہیلتھ کمیونیکیشن میں انفارمیشن کیا مطلب ہوتا ہے؟ انفارمیشن یہ کہ انفارمیشن جو ہے نا لوگوں کو آسانی سے مہیا ہو, یہ نہیں کہ 100 تہوں میں چھپی ہوئی انفارمیشن ہو, سیدھی سیدھی سادی سادی بات لوگوں کو بالکل سامنے صحیح بات لکھی ہوئی ہو ہیلتھ انفارمیشن کے لیے. ایجوکیشن کیا, آپ کو ایجوکیشن میں یہ بتانا ہے کہ یہ بیماری ہے, اس کے یہ رسک فیکٹر ہیں, اس بیماری یہ وجہ سے ہوتی ہے, آپ نے اس وجہ سے بچنا. دیٹ از ایجوکیشن, کہ یہ بیماری کے رسک فیکٹر ہیں. موٹیویشن, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ یہ مسئلہ ہے, آپ نے اس سے بچنا ہے, اور آپ نے بچنے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا, تو آپ ساری زندگی اس بیماری سے بچے رہیں گے. دیٹ از موٹیویشن. آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے, پرزویٹ کرنا ہے, لوگوں کو پرزویٹ کرنا ہے, ان کو انفلوئنس کرنا ہے کہ اپنا ڈیسیژن بدلیں اور ہمارے ڈیسیژن اور بلیوز پہ چلیں, اور ہمارے ڈیزائرڈ ریزلٹ پہ ہمارے طریقے سے چلیں. ان کو اس طرح آپ نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ کاؤنسلنگ یہ ہوتی ہے, کاؤنسلنگ میں ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو ان کی پرابلمس کے ساتھ ڈیل کرنا, کوپ کرنا سکھانا ہوتا ہے. ان کو ان کی مدد کرنے میں مدد کرنی ہوتی ہے, ان کو اپنی آپ مدد کرنے میں مدد کرنی ہوتی ہے. دیٹ از دا مین امپورٹنٹ پوائنٹ آف کاؤنسلنگ. کاؤنسلنگ سے آپ پازیٹیو ایٹیٹیوڈز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور نیگیٹو سے نکلتے ہیں. آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے اپنے ایشوز سے ڈیل کرنے کی. مورال, آپ نے کیا کرنا ہے, ان کا مورال بڑھانا ہوتا ہے. آپ کو مورال کا پتا ہوگا, کسی کا حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مصیبت سے نکال سکتے ہیں, بیماری سے نکال سکتے ہیں. اس کے بعد ہیلتھ ڈیولپمنٹ کا بڑا انپورٹنٹ رول ہوتا ہے. یہ کیا کہتا ہے کہ لوگوں کے اندر نالج دے گا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, کہ آپ نے کیسے لوگوں کو, آپ نے وہ کام کرنے ہیں جو آپ کو ایسے ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں, اس پہ آپ نے ہیلتھ ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ان سے ان کو رول ان کے بتانے کہ آپ نے یہ رول پلے کرنے ہیں. اس کے بعد ہیلتھ آرگنائزیشن بڑی انپورٹنٹ ہے, کہ کمیونیکیشن جو ہوتی ہے نا کسی بھی آرگنائزیشن کی, جب تک کوئی چیز, کوئی آرگنائزیشن یا کوئی بھی این جی او وغیرہ یا گورنمنٹ اپنی بات پہنچائے گی نہیں تو لوگوں کو پتا کیسے چلے گا. اب اس کے لیے دونوں ہوتے ہیں, ورٹیکل بھی ہارزونٹل بھی. ورٹیکل ہوتا ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک ساری پبلک تک, گورنمنٹ سے. ہارزونٹل کے اپنے 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 لیول پہ, ٹھیک ہے. ہیلتھ ایجوکیشن مور اٹس این آرٹ ناٹ اے سائنس. اس میں کوئی سائنس نہیں ہے, زیادہ تر آرٹ ہی. آپ کو چیز پہنچانے کا طریقہ آنا چاہیے, اور ہر کمیونٹی اور کنٹری کو یہ ٹیکنیکس اپنانی چاہیے تاکہ لوگ جو ہے
ہیلتھ کو اپنی پروموٹ کر سکیں اور ہیلتھ بیماریوں سے بچ سکیں. تھینک یو. دیٹ از آل.